مسیحیوں کے لیے 10 خطرناک ملک۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ٹاپ 10 کنٹریز کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں مسیحیوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ پوری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل نور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح مسیحی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ بین الاقوامی ادارے اوپن ڈورز کی جانب سے 2023 میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 360 ملین سے زائد مسیحی ظلم و ستم اور کرسچن ایمان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا میں 8 مسیحیوں میں سے ایک مسیحی اپنے ایمان کی وجہ سے امتیاز اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے۔ نمبر 10 ایریٹریا۔ 20 سالوں میں ایریٹریا میں مسیحیوں پر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ ایریٹریا نے صرف 3 سرکاری مسیحی فرقوں کو تسلیم کیا ہے: آرتھوڈکس، کیتھولک اور لوتھران، جن کی وہ قریب سے نگرانی کرتا ہے۔ حکمران مذہبی رہنماؤں کے خلاف بدگمانی کو برقرار رکھتے ہیں۔ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کی جاسوسی اور رپورٹ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1000 کرسچن کو ایریٹریا کی جیلوں میں غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھا گیا، جن پر سرکاری طور پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ جنگ میں لڑنے کے لیے 14 سال کی عمر کے مسیحیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ مسیحی قیدیوں کو اکثر گھر جانے کی بجائے فوجی خدمات میں لیا جاتا ہے۔ نمبر 9 ایران۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے جو مسیحیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ایرانی حکومت ایرانی گھریلو چرچز کے وجود کو مغربی ممالک کی طرف سے اسلام اور ان کے اختیار کو کمزور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھتی ہے۔ ریاستی نگرانی بڑھ رہی ہے۔ حکام مسیحی روزمرہ کی زندگی اور مسیحی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 8 یمن۔ یمن بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ سخت اسلامی قوانین اور اسلامی انتہا پسند گروہوں کی موجودگی کی وجہ سے یمن میں کرسچن ہونا انتہائی خطرناک ہے۔ مسلم پس منظر رکھنے والے زیادہ تر مسیحی چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ مسیحی سمبل کو ظاہر کرنے سے قید یا جسمانی تشدد، زیادتی یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 7 نائجیریا۔ نائجیریا میں تشدد عام ہے، اگرچہ 200 ملین آبادی میں سے آدھے کرسچن ہیں، لیکن شمالی نائجیریا میں اکثر ان پر اندھا دھند اور وحشیانہ حملے کیے جاتے ہیں، اور تشدد اب جنوب میں بھی پھیل چکا ہے۔ بوکو حرام اور فلانی تشدد پسند گروپ اپنے متاثرین کو قتل، جسمانی چوٹ اور اغوا اور جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ نمبر 6 پاکستان۔ اوپن ڈورز انسٹیٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو خصوصی طور پر مسیحی لڑکیوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے۔ کم سن مسیحی بچیوں کے اغوا، جبری مذہب تبدیلی اور مسیحی لڑکیوں کی شادی کے واقعات میں ایک تشویشناک حد تک اضافہ دکھائی دیا ہے۔ مسیحی بچیوں کو ڈرا دھمکا کر مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور ان کی شادی ان سے کئی سال بڑے مسلم شخص سے کروائی جاتی ہے۔ مسیحی بچیوں کی عمروں سے متعلق بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے شادی کر رہی ہیں۔ اس سے برعکس، جب متاثرہ بچی کے گھر والے قانونی کاغذات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچی کی عمر نابالغ ہے، تو بھی عدالتیں اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسیحی بچیوں کو اغوا کاروں یا جبری شادی کرنے والے شوہروں کے حوالے ہی کر جاتی ہیں۔ ایسے واقعات میں مذہبی عناصر شامل ہونے کی وجہ سے عدالتیں اور ادارے بھی کارروائی کرنے سے کتراتی دکھائی دیتی ہیں۔ جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھی پاکستان کے حالات پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی جیسے واقعات کے علاوہ مسیحیوں پر توہین رسالت کے الزام لگانے کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، جن میں یہ اکثر الزام ذاتی دشمنی یا جھگڑوں کے بنیاد پر لگائے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات میں مسیحیوں کے قتل اور زندہ جلائے جانے اور تشدد کے کیس منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہاں پر مسیحیوں کے خلاف مذہبی تعصب اور مذہبی بنیادوں پر خونی تشدد اور جان سے مار دینے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، شر پسند اور مذہبی جنونیوں کی جانب سے مسیحی اداروں اور چرچز پر حملہ بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی ریاست پاکستان میں مسیحیوں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور مسیحیوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیوں کے لیے یہاں سرکاری سطح پر صفائی کی نوکریاں رکھی جاتی ہیں، جس میں اب کسی حد تک بہتری دکھائی دیتی ہے،
اگرچہ کئی پڑھے لکھے لوگ مسیحیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں رکھتے اور ایسے رویوں کی مخالفت کرتے ہیں، مگر ایسی سوچ کے حامل افراد نہایت کم۔ نمبر 5، لیبیا۔ پورے ملک میں مسیحی لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے شدید خطرے سے دوچار ہیں، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں اسلامی شدت پسند گروہ اور دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور واضح دبدبہ رکھتی ہیں۔ داعش سے وابستہ عناصر بھی اس علاقے میں موجود ہیں، جو کہ اکثر شدت پسند واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ لیبیا بھی دنیا کے ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی، اظہار رائے اور مذہبی آزادی ناپید ہے۔ یہاں 35,000 کے قریب مسیحی لوگ بستے ہیں، مگر مقامی لیبیا سے تعلق رکھنے والے مسیحی کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں پر رہنے والے مسیحی زیادہ تر غیر ملکی یا دوسرے علاقوں سے آئے تراکین وطن ہیں۔ نمبر 4، صومالیہ۔ صومالیہ ایک مسلمان ریاست ہے جہاں کی 99% آبادی مسیحیوں کے لیے خطرناک ممالک کی لسٹ میں شامل ہے۔ یہاں تہمت پرستی اور مذہبی تعصب کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ عالمی وبائی مرض کووڈ-19 کے پھیلاؤ کا الزام یہاں کی مسیحی کمیونٹی پر لگایا جاتا رہا ہے۔ یہاں پر رہنے والے مسیحی بہت کم تعداد میں ہیں، مگر جو ہیں وہ بھی شدت پسند اسلامی گروہ، خاص طور پر الشباب نامی دہشت گرد تنظیم کے خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ مسلم مذہب سے مسیحیت میں آنے والے افراد یہاں کی شدت پسند گروہوں کے نشانے پر ہوتے ہیں، جن کا علم ہوتے ہی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کے باوجود صومالیہ میں ایک بڑی تعداد مسیحیت اور مسیح کی جانب موجزانہ طور پر راغب ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، افغانستان۔ افغانستان ایک مسلمان ریاست ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب یا عقیدہ رکھنے والے افراد کا یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ افغانستان مسیحیوں کے لیے خطرناک ملک ہے۔ یہاں پر آزادانہ مسیحی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام ترک کر کے مسیحیت کو قبول کرے تو اس بات کا علم ہوتے ہی اس شخص کو سنگین ترین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے پر اس شخص کو اس کے اپنے قبیلے یا گھر والے ہی عزت و غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، انڈیا۔ انڈیا میں مسیحیوں پر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند آئے دن چرچز پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں۔ مسیحیوں پر اور ان کے گھروں پر حملے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کچھ ہندو گروپ ہندو انتہا پسندوں کا کام صرف مسیحیوں کو نقصان پہنچانا ہی ہے۔ امریکی نیوز نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا کہ بھارت میں مسیحی برادری کو ڈرا دھمکا کر زبردستی مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انتہا پسند ہندو مسیحی کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مختلف علاقوں میں چرچز پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ہندو انتہا پسند مسیحی کمیونٹی کو زبردستی ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند بھارتی پی ایم نے نریندر مودی مسیحیوں کی نسل کشی پر بھی خاموش رہے۔ مسیحیوں پر ظلم و ستم کے لیے وشوا ہندو پرشاد اور بجرنگ دل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نارتھ کوریا۔ 20 سال سے ٹاپ 1 پر نارتھ کوریا پوری دنیا میں کرسچنز کے لیے خطرناک ملک ہے۔ نارتھ کوریا میں مسیحی ہونے کا مطلب ہر وقت موت آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مسیحی بائبل مقدس رکھنا بھی یہاں جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی مسیحی ایمان ہونے کی وجہ سے موت کی سزا سے بچ بھی جائے تو اسے انتہائی غیر انسانی سخت لیبر کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق نارتھ کوریا کے انتہائی برے لیبر کیمپوں میں 50 سے 70,000 کے قریب مسیحی قید ہیں۔ لیکن ان سب مشکلات اور پابندیوں کے باوجود نارتھ کوریا میں خفیہ طور پر مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، جہاں پر چوری چھپے عبادتی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں اور بائبل مقدس انتہائی خفیہ طریقوں سے مسیحی ایمانداروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اگر کوئی عبادت میں مشغول پکڑا جائے یا اس سے بائبل مقدس برآمد ہو جائے تو اس شخص کو انتہائی تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے اور حراست میں لے لیا جاتا ہے،
جس کے بعد یا تو اسے مار دیا جاتا ہے یا لیبر کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ایک حیران کر دینے والی اور ایمان افروز بات ہے کہ اتنی حکومتی سطح پر مسیحیت کی مخالفت ہونے کے باوجود مسیحی اپنے ایمان پر